یہ 532 ہجری کا ایک تاریک رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب کیلا تکریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا۔ اچانک اس کے خاندان پر بدبختی آ گئی۔ تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین اسی وقت تکریت چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب کی یہ حالت تھی تو اس وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تکریت کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لے کر آئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر باپ کو مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر اس کا نام تجویز کریں۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین ایوب غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بچہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی تھا جس کا باپ اسے منحوس سمجھ رہا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا بجھا تھا۔ خانم، کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تو بچے کو اپنے آقا کے پاس لے جا رہی تھی تو بہت خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جھلک رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکہ کے پہلو میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگی کہ آقا اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت و فکر کے سائے لرزنے لگے تھے۔ آخر میرے بیٹے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کا جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیا کہ دوبارہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دو کہ میں ان کو یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنی مالکہ کے الفاظ دہرائے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھیں۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ الٹے قدم واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ اٹھ کر نجم الدین کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے روحی اور ناخوشی کا سبب کیا ہے، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ نجم الدین کے اس رویے سے زبیدہ بہت پریشان تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ میرے بچے تم اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کر نہیں پائی تھی کہ یکا کمرے میں ایک باروب آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین کھڑا تھا۔ اسد الدین مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے سے گہری مسرت کی جھلک نمایاں تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو اسد نے جواب دیا کہ میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ لیکن اسد الدین بہت حیران تھے اور زبیدہ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ رو کیوں رہی ہیں۔ اس پر زبیدہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ زبیدہ نے غم زدہ لہجے میں اسد کو جواب دیا۔ اسد الدین کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسد الدین نجم الدین کے پاس پہنچ گیا
और जाते ही सवाल किया कि मोहतरम, मुझे बताया गया है कि आप अपने छोटे फर्जंद की पैदाइश से खुश नहीं हैं, ना ही इसकी शक्ल देखी है, ना कोई नाम रखा है। इस नाराज़गी की वजह क्या है? असदुद्दीन शेर के लहजे से तलखी झलक रही थी, हालांकि वो बड़े भाई का बहुत एहतराम करता था। तुम्हें मालूम है कि मुझे आज ही किलादारी के मनसब से माजूल कर दिया गया। नजमुद्दीन अयूब ने अपने छोटे भाई को इंतहाई सख्त लहजे में मुखातब करते हुए कहा। इसके साथ ही ये भी हुक्म मिला है कि हम दोनों भाई एक हफ्ते के अंदर सुबह तकरीत की हदूद से निकलकर बहुत दूर चले जाएं। नजमुद्दीन अयूब की माजूली और शहर बदरी का सबब ये था कि एक दिन तीर अंदाजी कर रहा था कि बदकिस्मती से एक ईसाई सामने आ गया और नजमुद्दीन अयूब का तीर इसकी गर्दन में पेवस्त हो गया। ईसाई ज़मीन पर गिरा और चंद लम्हों में तड़प तड़प कर मर गया। इत्फाक से मरने वाला ईसाई तकरीत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज़ का गुलाम था। नजमुद्दीन अयूब ने बहुत आजिज़ाना लहजे में अपनी सफाई और माज़रत पेश की, मगर बहरोज़ ने इसकी कोई दलील कबूल न की और शदीद गुस्से की हालत में हुक्म देते हुए कहा कि बरसों की खिदमत के सिले में इतनी रियायत दी जा सकती है कि तुम दोनों भाई हमेशा के लिए अपने नापसंदीदा चेहरे मेरी नज़रों के सामने से गुम कर दो। असदुद्दीन ने बड़ी अजियत और कर्ब के साथ हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज़ का हुक्म सुना और फिर उदास लहजे में कहने लगा, बरादर मुअज़्ज़म, ये सब तो तकदीर है, कभी तख्त शाही और कभी तख्ताए मर्ग, यही दुनिया का निज़ाम है। जिसके जवाब में नजमुद्दीन अयूब ने कहा कि जब मेरा बड़ा बेटा इस दुनिया में आया था तो उस वक्त मैं सिपाही के ओहदे से तरक्की पाकर तकरीत का किलादार बन गया था, लेकिन ये मनूस जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन मुझसे किलादारी छीन ली गई है, इसीलिए पैदा होने वाला ये मेरा बच्चा मनहूस है। जिस पर असदुद्दीन ने अपने बड़े भाई को समझाते हुए कहा कि हम अहले ईमान हैं, हमारे मज़हब के मुताबिक ना कोई मनहूस होता है और ना कोई मुबारक, इसीलिए गुस्से को ज़रा ठंडा कीजिए। असदुद्दीन के लाख समझाने के बावजूद नजमुद्दीन ने अपने बेटे को ना देखा। बड़े भाई की तरफ से गैज़ व गज़ब के इस मुजाहरे पर असदुद्दीन भी खामोश ना रह सका। गुस्ताखी माफ़, ईसाई गुलाम का कत्ल आपके हाथों से हुआ है, फिर इस मासूम बच्चे को सज़ा क्यों दी जा रही है? नजमुद्दीन अयूब अपनी माजूली से इस कदर बदहवास हो गया था कि इसने छोटे भाई की भी कोई बात ना सुनी और उसे भी डांट दिया। मजबूरन असदुद्दीन वापस चला गया, फिर अपनी भाभी के कमरे में दाखिल हुआ और बड़ी सरशारी के आलम में भतीजे को प्यार किया और इसके कान में अजान दी और वल्हाना अंदाज में कहने लगा कि ये मेरा यूसुफ है। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, बड़ी कशिश थी, इसीलिए असदुद्दीन ने भतीजे को यूसुफ का मुबारक नाम दिया। फिर इसी बच्चे यूसुफ ने सलाहुद्दीन अयूब के नाम से शोहरत दुनिया भर में हासिल की।